آپ تو ہمیں اس نظام سے مایوس کر رہے ہیں، اس نظام سے مایوس کر رہے ہیں اور حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ جب لوگ بالکل کہیں گے کہ لعنت کریں اس سیاست کے اوپر بھی، اس جمہوریت کے اوپر بھی اور اس نظام کے اوپر بھی، کیونکہ آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں۔ شیخ صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ عامر زیاد صاحب نے بات کی، آپ شاید انڈیل رہے ہیں ان کے کانوں میں، یہ کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز الاؤ کرتی کہ آپ اس طرح کی گفتگو پارٹی کے فولڈ کے اندر رہ کے بھی کر سکتے ہیں؟ دیٹ ول اونلی امپروو دا کوالٹی آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری، اگر آپ نے جمہوریت کو بہتر کرنا ہے اس ملک میں۔ کاشف بھائی، بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی اور وقتاً فوقتاً میں یہ کوشش کرتا رہا، میڈیا پہ بھی اور قومی اسمبلی میں بھی بات کرتا رہا، اور ہمیشہ آئی گاٹ انٹو ٹربل ود مائی پارٹی۔ وہ یا میرے تو وڈا لیڈر ناراض ہو جاتا سی تے یا سیکنڈ کیڈر جڑا ہے نا وہ ایک نئی جو ہے وہ ایک سازشیں شروع ہو جاتی تھیں کہ شاید اس کا دوسری پارٹی سے کوئی تعلق ہو گیا ہے اور شاید اس کا یہ سچ اور حق کی بات کو یا اصول کی بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ بات پارٹی مفاد کے خلاف ہے۔ بیسیکلی پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں اور وہ ریجیمز جو ہے ان کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائمز، قاضی صاحب یہ بڑی سننے والی بات ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائمز اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بہت سے لوگوں نے کچھ سال پہلے پارٹیاں شروع کی تھی، ان پارٹیوں پہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان لوگوں نے اپنے ذاتی اور ادھر ادھر سے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں بہت سے بیانیے، بہت سی مارکیٹنگز، بہت سے الیکشنز، بہت سے جوڑ توڑ آئے، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ لوگ جو ہے یہ اس ملک کے اندر وہ جائنٹس بن گئے، اور اس سارے پچھلے 20-30 سال کے اندر کسی پارٹی نے اگر ان کو چیلنج کیا تو وہ عمران خان کی پارٹی تھی، اس کو بھی 20-21 سال لگ گئے، مگر آخری دھکا لگا جب آپ کو پتا ہے کہ وہ جلسہ ہوا مینار پاکستان کا، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا۔ اب کیونکہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ، دہائیاں، لوگوں کے نیریٹوز، پارٹیاں، اس حد تک ہو گیا کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹی لیڈر کہتے ہو یار میں تے کھمبے نو بھی ٹکٹ دے چھڑنا تے وہ بھی ایم این اے بن جائے گا، تسی کیڑی گل تے آکڑ دیو۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ پاکستان میں ہر پارٹی نے کھمبوں کو ٹکٹیں دینی شروع کر دی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ہاں، لیکن ووٹ بینک بھی پارٹی کے لیڈر کا بن گیا نا، نام کا ووٹ بینک بن گیا نا، which makes it very strong۔ دیکھیں نا کاشف صاحب، جب بلینز آف روپیز جو ہیں وہ ایک آدمی کی تصویر پہ اور ایک آدمی کی ایڈورٹائزمنٹ پہ اور ایک آدمی کے اشتہاروں پہ خرچ کیے جائیں گے، اور اسی کی تقریر اور اسی کے نیریٹو کو جو آگے کیا جائے گا تو بالکل ادھر ووٹ بینک بن جائے گا۔ اور پھر اگر آپ ادھر اصول کی بات کرتے ہیں، جو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے یا اس کی عقل کل کو چیلنج کرتا ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اور پھر آبویسلی کیونکہ اس کی کانسٹیچوئنسی میں اس کا ووٹ ہوگا، اور پھر وہ ٹکٹ پہ آپ کو بلیک میل کریں گے۔ مجھے کئی دفعہ ٹاک شوز میں ایسی بات کرنے پہ انہوں نے کہا جی تسی پارٹی کے خلاف جا رہے ہو، تسی پارٹی دی پالیسی کے خلاف جا رہے ہو۔ تو یہ باتیں ہمت والے لوگ پارٹیوں میں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، مگر پھر وہ ڈس لائکڈ ہوتے ہیں، پھر وہ لیڈرز کے قریبی نہیں ہوتے، وہ لیڈرز کے آئیز اینڈ ایئرز نہیں ہوتے۔ لیڈرز کے آئیز اینڈ ایئرز کچن کیبنٹ نکمے، ڈم اور نلائق قسم دے لوگ جنہاں صرف ہاں جھاں کرنی ہے، کیونکہ وارے میں ہی ایسے ہے، وارے میں ہی ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں آپ کو وہ بھی ذکر کرتا چلوں، آپ نے ہمارے بھائی کا ذکر کیا، مطلب آپ نے اپنے کپڑے گندے نہیں ہونے دینے، بس تسی کھلونا کچڑ چی ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو نا جی؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ نعرے بھی مارتے رہنے کہ نہیں جی ہر 6ویں مہینے 8ویں مہینے ایک چھوٹی سی اچھی بات بھی کر دینی، مگر پھر 2 سال انہی بری باتوں کو چمٹ کے بیٹھے رہنا۔ یہ بھی ایک ہمارے سیاستدانوں کی یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ کیچڑ میں بھی کھڑے رہنا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے یار کوشش کرنا میرے کپڑے گندے نہ ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ کرنی پڑتی ہے، مثال دے کے واضح کریں جی۔ تسی اور گل نہیں سنائی، میں ابھی آپ نے بات کی نا، دیکھیں اب میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب اچھی بات کرتے ہیں، 2 سال بعد ایک کر دیتے ہیں، مگر پارٹی میں اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہیے، اور جب ایک بات کرتے ہیں وہ پارٹی والے کہتے ہیں یار یہ عادت ہے کرنا۔ آپ کو جو بات ہم کر رہے تھے، خیر ایکچولی آپ نے مثال دے کر، میں آپ کو اس کی مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے چیچک زدہ جمہوریت اور موروثیت کے خلاف بات کر دی، بی بی نے پہلی تقریر کی، اور میں آپ نے سنا ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر، جو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں یہی جمہوریت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا بھی ہے، عامر زیاد صاحب اگر آپ نے کچھ کہنا ہے، میں صرف اس کانورسیشن میں صرف ایک چیز اس میں کہہ دوں کہ کچھ لوگوں کی تصویریں پوسٹر پہ نہیں لگا سکتے، جو کہنا لیڈرشپ کی تصویریں لگتی ہیں، کچھ لیڈروں کی تصویریں پوسٹر پر نہیں بھی لگ سکتی ہیں، الیکشن ہار جاتے ہیں لیکن پھر بھی لیڈر وہی ہے۔ میں صرف اس کانورسیشن میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھا لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا،
کہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی تو آپ جانے دیں کہ جو ڈیموکریسی کا سب سے پہلا ٹیئر ہے کہ جہاں سے آپ لیڈرشپس نئی سامنے آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ان الیکشنز کے ساتھ بھی کمیٹڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ حکم دیتی ہے تو تب جا کر الیکشنز ہوتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن اسلام آباد کا بھی ملتوی کر دیا. لیکن عامر جاز صاحب سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہماری پالیٹکس میں سے ایک چیز ختم ہونی پڑے گی. یہ میں ذرا مثال دیکھ کے سمجھا دیتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب ہم آئی ایم ایف کو فدو لگا کے چل جاتے، سن لیجیے گا میرا سوال سن لیجیے گا. آئی ایم ایف کو ہم ایگزیمپشنز لگا کے لے کر فدو لاتے تھے نا آئی ایم ایف کو. ہم ایک پروگرام ان کے ساتھ کرتے تھے، وہ پہلے ہمیں پیسے دے دیتے تھے، بعد میں اس منتے ترلے کرتے رہتے تھے، اسی کہتے تھے اسی نہیں کرنا. وہ کہتے تھے بجلی مہنگی کر، گیس مہنگی کر. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب آپ پروگرام ہوگا فرنٹ لوڈ، پہلے کام کر کے آؤ، ہمارے سے اگلی قسط آ کے لے جاؤ. یہ انہوں نے پھر پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور ہماری سیاستدانوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کر لیا. لیکن جب ہر ایک کو پتا ہے کہ اب یہ ضرورت ہے ہماری، یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہوا کیوں، اس کی ذمہ دار آپ کی پارٹی ہے یا آپ کی پارٹی. لیکن ہم ہر وقت جب بجلی مہنگی ہو، پیٹرول مہنگا ہو، پیٹرول بم گر گیا، لوگوں کو مروا دیا. جو آج حکومت میں پچھلے 4 سال یہی نعرے مارتے رہے، آج جو پچھلے 4 سال حکومت میں تھے وہ آج یہی نعرہ مار رہے کہ غریب مر گیا. سچ نہیں بولنا چاہتے لوگوں کے ساتھ کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. یہ ہمیں مروانے کی ایک اور وجہ ہے کہ جو ہماری لوگوں کو اب تیار نہیں کرتے کسی چیز کے لیے. اچھا، شیخ وقاص صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جناب کیچڑ میں کہتے ہیں کھڑے بھی رہیں اور ہمارے کپڑے بھی گندے نہ ہوں. اچھا، اس جملے پہ مجھے بہت سارے چہرے یاد آئے، پیپلز پارٹی میں ہیں، نون لیگ میں ہیں، جو بظاہر بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایماندار بھی ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ انٹلیکچولی اینڈ مورلی بینکرپٹ ہیں، کیونکہ آپ اس نظام کا حصہ بنے ہوئے. آپ کو کیا پتہ نہیں کہ آپ کی پارٹی میں کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. تو یہ پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. خود وہ بڑے نیک لوگ ہیں. اب میں نام لے کے آپ مجھ سے مت پوچھیں کہ مثالیں دوں، میں مثالیں شیخ صاحب زیادہ اچھی دیں گے. لیکن پھر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بظاہر بڑے ایماندار لوگ ہیں، اچھی انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں. شام کو بعد نماز عشاء تو اور زیادہ ان کی گفتگو میں وہ آ جاتا ہے، انٹلیکٹ آ جاتا ہے گفتگو جب کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ پھر یہ سوال کرتے ہیں. پھر اس پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ مطلب ہے کہ جب تک اس میں سویپنگ ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک مطلب ہے کہ آپ اس طرح کی میں کہتی ہوں سوڈو یا جعلی جمہوریت ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ جس میں پارلیمنٹ بھی بیچاری ربر اسٹیمپ ہے، جس میں مطلب ہے کہ مشرف صاحب یاد کریں انہوں نے 2-3 اچھے ریفارمز کیے تھے، عورتوں کی نشستیں بڑھا دی تھی، مائنورٹیز کو انہوں نے ریزرو سیٹس دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا جی کم از کم بی اے تو ہو. مطلب ہے آپ کہتے ہو کہ جی ڈرائیور رکھنا ہے، اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ایم بی بی ایس کی وہ ہو، ڈگری ہو. یہاں پر جناب ان لوگوں کے پاس کیا، جب تک کوئی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا سوشل سروس کا، آپ نے کوئی ڈگریز نہیں لی ہوئی ہوں گی، آپ کے پاس صرف پیسہ ہے، آپ سردار ہیں، جاگیردار ہیں، آپ کوئی دھن دولت والے ہیں، آپ ووٹ خرید کے کاشف اگر آپ الیکشن لڑنا چاہیں میں آپ کو ووٹ دوں گا، لیکن آپ لڑ ہی نہیں سکتے. آپ حالانکہ دولت مند آدمی، لیکن آپ اتنی بریانی کھلا ہی نہیں سکتے کسی کو کہ، اور کہتے بینر پہ پوسٹر پہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ الیکشن جیت جائیں اگر آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے. تو یہ مڈل کلاس کی، ورکنگ کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی جمہوریت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کی جمہوریت ہے، لیکن اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، لیکن ہے نہیں یہ جمہوریت. جی کاشف صاحب اگر مجھے ایک جملہ ایڈ کرنا ہے. بالکل ایڈ کر دیں اس کے اندر سے جملہ، لیکن میں اس کے اوپر میں صرف ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں. عامر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں یہ ایشو بھی نہیں ہے پیسوں والا. ایشو یہ ہے کہ جس مڈل کلاس کی اور جس نوجوان کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے جہاں تک نوجوانوں پہ ریسرچ کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، 6 مہینے پہلے کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہے، 6 مہینے کے اندر اپنی تصویریں لگا کے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، ایم این اے یا ایم پی اے بننا چاہتا ہے. اگر وہ ہار جائے تو وہ واپس اپنی کانسٹیچوئنسی میں نہیں جانا چاہتا، وہ 5 سال محنت نہیں کرنا چاہتا. چاہے پیسے ہوں یا پیسے نہ ہوں، آپ کو سیاست میں موروثیت کی بات اور جمہوریت کی بات بھی کر لوں، آج کل کے اس دور میں موروثیت میں بھی ایسے لوگ ہی آگے آتے ہیں جو 5 سال کم کر سکتے ہیں. جو کام نہیں کرتے وہ کئی بڑے بڑے تھم ہیں یہاں پہ، جن کے بیٹے بچے بھائی چاچے الیکشن ہار گئے اور بڑے برے طریقے سے الیکشن ہار گئے. ہم اپنے ضلع کی بات لے لیں، کئی سیاستدانوں کے لوگ جو ہیں وہ عابدہ حسین کے بیٹے بیٹی الیکشن ہار گئے، ادھر سے وہ لوگ خود مختوم فیصل وہاں سے الیکشن ہار گئے. 7 کے ضلعوں میں آپ نام لیتے چلے جائیں، وہاں سے چودھری اشفاق، وہاں ان کا خاندان، آگے پیچھے چلتے جائیں بندے. اب موروثیت میں بھی اگر آپ محنت کریں گے، کام کریں گے تو لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں گے. میں سندھ کے اس کی علاقے کی بات نہیں کرتا، مگر میں آپ کو میجورٹی پنجاب کی آپ بات بتا رہا ہوں. وہاں پہ وہ جاگیریں اور وہ والے معاملات ختم ہو گئے ہیں. بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں وہ اس الیکشن میں تباہ ہو گئے ہیں. ایک بات ہے کہ سامنے جو جیتے وہ بھی اسی قبیلے کا ہوتا ہے، اسی مطلب ہے کہ لیگ میں آتے کہ ایک
رولنگ کلاس کا جو بندہ ہے وہ دوسرے کو ہرا دیتا ہے. لیکن آپ سینٹر نارتھ پنجاب میں دا سیم آرگومنٹ ڈزنٹ ہولڈ نا جی. یہ ساؤتھ پنجابی آرگومنٹ ہے نا کہ جاگیرداری کا. سینٹر نارتھ پنجاب میں جاگیردارانہ سسٹم نہیں ہے کہ کوئی جاگیردار ہوگا. خیبر پختونخوا دیکھ لیں آپ, وہاں پر بھی لارجلی یہ سسٹم اس طرح نہیں کام کرتا. ایڈ کر دیں, میں نے کہا دو قسم کے لوگ بولتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے نا بولتے ہیں, ایک جس کی عمر 70 ٹپ جائے نا وہ بڑا کھل کے بولتا ہے, انہوں پتا میں سیاست میں کچھ نہیں کرنا, تو وہی بول پاتا. میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ جن سے سیاست کو بھی نقصان پہنچا. اب جس طرح 1985 کے جو الیکشنز تھے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کرا دیے گئے. اب غیر جماعتی بنیادوں پہ جب آپ نے الیکشنز کرائے تو اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل کلچر تھا وہ سارا کا سارا کمزور ہوا, نظریات کے اوپر سیاست ہوئی نہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ الیکٹ ہو کر آئے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ اپنی شخصیت, اپنی سٹیم, اپنی برادریاں, اپنے دھڑے, وہ ایک ٹپیکل اور اسی کی وجہ سے آج تک جو ہماری سیاست ہے وہ کیونکہ نظریات سے دور ہو چکی ہے, اس میں نظریات اور ایشوز کے اوپر کوئی سیاست نہیں, تو وہ آپ کو الیکٹیبلز کی صورت میں اب لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ جن کے پاس اپنا دھڑا ہو, اپنے ووٹ ہوں. تو یہ ایک ہمارے جو بتدریج ایکسپیریمنٹس رہے. اب جس طرح 60s کے اندر ایوب خان صاحب ایبڈو لے آئے, اس ایبڈو کے تحت انہوں نے ساری کی ساری پولیٹیکل کلاس کو فارغ کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک نئی پولیٹیکل کلاس تیار کی. تو یہ ان ایکسپیریمنٹس نے بھی جہاں پر ہماری سیاست کو کمزور کیا ہے وہاں پر ہم نظریات, سیاست. رکو پاجی, رکو. نظریہ یہی ہوتا نا کہ ہم نے کسی کی بیساکھی نہیں بنی. دیکھیں پاکستان کس کا نظریہ تھا, کس کا نظریہ تھا یہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا نا, کس نے ڈیل کی؟ ووٹ کو عزت دو کر کے ایک اور نظریے کو شروع کرنے کی کوشش کس نے کی؟ نواز شریف صاحب نے. آخر میں کیا کیا؟ ڈیل کر لی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ اٹ از ایزیئر سیڈ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایشوز کی, نظریات کی پالیٹکس ہونی چاہیے, لیکن یہ نظریہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کو, اور اس کی کاسٹ بھی پے, دیکھیں نا کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. نون لیگ نے جب ووٹ کو عزت دو کا نظریہ اپنایا, اس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ اس وقت تک پاپولر بھی تھے, اور پھر جیسے ہی انہوں نے وہ اپنا بیانیہ قربان کیا تو لاہور کے اندر 4 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, 3 ہار گئے وہ, اور ابھی الیکشنوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے, 2 دفعہ تاریخیں دے کے اس سے بھاگ گئے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنائی کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ تبدیل کیا, لوگ ایک نظریے کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ چلنے کی لوگوں نے خواہش کی, اور اب جیسے ہی انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا اب یہ الیکشنوں میں جانے کے قابل نہیں رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ہوگا تو لوگ بھی پیچھے چلیں گے, لوگ بھی پیچھے چلیں گے. اور ہماری سیاست میں کیونکہ ہم کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ہم اس سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ پھر سیاست یہی آپ کو نظر آئے گی جو نظر آ رہی ہے. شیخ صاحب کوئکلی آپ کچھ کہنا, جن سے یہ سوال کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, آج انہوں نے رل کے نہیں کر رہے سیاست, یہ تو چلے یعنی آپ. سر میں وہی تو کہہ رہا تھا نا کہ جن لوگوں کے خلاف آپ نے کیمپین کھڑی کی 3-3.5 سال, آپ نے ایک کو کہا یہ سلیکٹڈ ہے عمران خان, آپ نے دوسرے کو کہا تم سلیکٹر ہو, تیسرے نے کہا ووٹ کو عزت دو, وہی کہتے ہیں یہ خلائی مخلوق. کس کے ساتھ مل کر حکومت گرائی؟ جب آپ کو موقع ملا پہلا, جب انہوں نے کہا سر تیار ہیں, آپ نے کہا یس باس تیار ہوں. مسئلہ یہ کہ یہ آپ کی ساری پالیٹکس صرف حکومت کو گرا کے کسی طرح اقتدار میں آنے کی پاور پالیٹکس ہے. کاشف صاحب یہ باریکی سیاست ہے نا, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی, یہ جو سیاست ہے یہ باریکی عوام کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے ذاتی کاروبار کو بچانے کے لیے ہے, یہ اپنی چودر کے لیے ہے, یہ اپنی چودراہٹ کے لیے ہے, یہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ہے, یہ سولوشنز کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے حل نکالنے کے لیے نہیں ہے. تو اسی ویکھو ظلم خدا دا مطلب ہے کہ اس وقت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کیا ہے, فیول کی قیمتیں کیا ہے, بجلی کی قیمتیں کیا ہے, مگر ٹی وی کے اوپر دونوں پارٹیاں تینوں پارٹیاں کیا کہہ رہی, انہوں پھڑ لو, انہوں اندر دے دیو, اسی ویکھ لیں گے, تسی جیلا بھرو, اسی تہاڈی طبیعت ٹھیک کر دیاں گے. ظلم آپ دیکھیں بھائی, ہم روٹی سے تنگ ہوئے کھڑے ہیں مگر ہمیں سولوشن کوئی نہیں دے رہا. جو بڑے بامے بن کے ہمارے بھی حکمران اقتدار میں آ گئے ہیں, آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہی پیسوں سے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جن جگہوں پہ آپ پہنچے ہیں یا ساڑھے نہ تے پنے ہوئے پیسے نال, یعنی کہ بھیک مانگے ہوئے پیسوں سے جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہی آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور اسی ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں, آپ تو ہمیں اس نظام سے مایوس کر رہے ہیں, اس نظام سے مایوس کر رہے ہیں, اور حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ جب لوگ بالکل کہیں گے کہ لعنت کریں اس سیاست کے اوپر بھی, اس جمہوریت کے اوپر بھی اور اس نظام کے اوپر بھی, کیونکہ آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں. یہ جو آج کل ہم ٹی وی پہ کاشف صاحب دیکھتے ہیں, کیا یہ ایسے ملک میں جہاں معیشت تباہ ہو چکی ہے, اس ملک کی ٹی وی کے اوپر روز رات کو یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے جو آج پورا دن ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں یا رات کو دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہماری بدقسمتی.